ربیع الاول کی تمام احباب کو ڈھیروں مبارکباد، اور آپ تمام احباب کے لیے ربیع الاول کے حوالے سے ایک خوبصورت تحفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج اسلام ایڈوائزر آپ تمام احباب کی خدمت میں ربیع الاول کی رات کے حوالے سے جو جتنی بھی راتیں ہیں، ان راتوں کو آپ جو عوامل کریں گے، جو اعمال کریں گے، جو وظائف کریں گے، ان وظائف کے حوالے سے آج ایک تحفہ آپ دوستوں کے پاس وظائف کا ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اسے غور سے سنیے گا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے یہ مختلف قسم کے وظائف اور نوافل جو ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ پر اپنا فضل و کرم کرے گی، اور آپ کو ان وظائف سے انشاءاللہ آپ کے من کی مرادیں ضرور ملیں گی۔ اب آپ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ احباب نے ابھی تک ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اب یہ ایک خاص عمل ہے، اور یہ ربیع الاول میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انتہائی آزمودہ جو ہے وہ عمل ہے۔ ربیع الاول اسلامی سال کا چونکہ تیسرا مہینہ ہے، یہ بڑا فضیلت و برکت والا مہینہ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ آپ نے اس مہینے کی جو رات ہے اس میں 2 رکعت نماز نفل رات کے وقت اور 2 رکعت نماز نفل دن کے وقت اس طرح سے ادا کرنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تو پروردگار عالم اس شخص کو 700 برس کی عبادت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی ربیع الاول کی پہلی شب نماز عشاء کے بعد 16 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، جب تمام نوافل ادا کرے تو نہایت توجہ یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پڑھنے کے بعد باوضو حالت میں ہی پاک صاف بستر پر بغیر کسی سے کوئی کلام کیے سو جائے تو انشاءاللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک اور خوبصورت عمل جو کہ آپ نے رات کے وقت کرنا ہے کہ آپ نے مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 11 بار آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر بارگاہ الہی میں اپنے مقصد و مطلب کے حصول کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی دعا آپ مانگیں گے انشاءاللہ ہر جائز دعا اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے گی۔ اسی طریقے سے یہ ربیع الاول کی راتوں کا ایک اور خوبصورت وظیفہ کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 بار سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں: 1 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد ان نوافل کا ثواب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفۃً ہدیۃً نذرانۃً عقیدۃً محبۃً احترامۃً پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی دین اور دنیا دونوں کی حاجات اللہ کی ذات پوری کریں گی۔ اور 12 ربیع الاول آئے سبحان اللہ، 12 ربیع الاول جو کہ آقا دو جہاں آقا نامداد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے،
اس دن کے نوافل احباب کچھ یوں ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نماز ظہر کے بعد 20 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیے کے طور پر پیش کرے۔ تو اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان نوافل پر مداومت اور ہمیشگی رکھی ہے، اور ان نوافل کا جو ہے وہ آپ نے غور کرنا ہے کہ ان نوافل کی مداومت رکھنے والے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور پروردگار عالم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ اور 21 ربیع الاول کو جو کوئی ربیع الاول کی 21 تاریخ کو 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ مزمل پڑھے اور سلام پھیرے، تو سلام پھیرتے ہی وہ سجدہ ریز ہو جائے اور 3 مرتبہ یہ دعا نہایت توجہ اور خلوص سے پڑھے، یا غفور تغفروت بالغفری والغفر فی غفری کا یا غفور۔ اس کے بعد جو بھی جائز دعا صدقے دل سے مانگے انشاءاللہ تعالی وہ دعا قبول ہوگی۔ ربیع الثانی میں احباب اس کے بھی کچھ خوبصورت وظائف ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ عطا کریں گے۔ ایک اور بڑا ہی زبردست قسم کا وظیفہ جو کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہے، ناظرین آپ نے یہ وظیفہ کچھ یوں کرنا ہے کہ آپ نے اس مہینے میں، اس ربیع الاول کے خوبصورت مہینے میں آپ احباب نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عمل آپ کو بتایا وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پورا ربیع الاول آپ جو ہے وہ حتی الامکان جتنا کر سکیں آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں، حضور کی پیاری پیاری زلفوں کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، اور اس چیز کا پکا اور پختہ تہیہ کر کے رکھیں کہ ہم جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی، منظور ہوگی، اللہ کی ذات اسے قبول و منظور فرمائے گا۔ تو آپ جب اس تہیے کے ساتھ ناظرین دعا مانگیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز پھر دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو کہ آپ کی ان دعاؤں کو ریجیکٹ کر سکے یا آپ کے اعمال جو ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی لغزش آ سکے۔ آپ ایک پرفیکٹ زندگی انشاءاللہ العزیز گزاریں گے اگر آپ عوامل کو اسی طریقے سے کیری آن رکھیں گے۔ تو اب اس کے بعد ایک اور خوبصورت چیز بھی آپ احباب کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے ربیع الاول کے فضائل جو ہیں وہ کیا ہیں، ربیع الاول کی فضائل جو ہیں وہ کیا ہیں، اور اس خوبصورت مہینے کے آنے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بڑی خوبصورت قسم کی بات ہے، یہ بھی آپ احباب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ نا بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ربیع الاول جو ہے اس کی جب آمد ہو تو اس آمد کو ہم لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے یا کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو احباب سفر کا مہینہ جب اپنی تکمیل پوری کر لیتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ آ جاتا ہے، اور اس میں جشن عید میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، اور بر صغیر میں بریلوی مسلک کے جو لوگ ہیں وہ اس کو بہت زیادہ مناتے ہیں۔ اس موقع پر جب سب خوشیاں جو ہیں وہ خوب مناتے ہیں، جلوس منعقد کیے جاتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں۔ اس موقع پر مسالک مخالف ان اقدامات کی بھرپور مخالفت بھی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر خوب بحث ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے کسی سے بحث نہیں کرنی، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی فضول بات نہیں کرنی، آپ نے بالکل اپنے آپ کو لوگوں سے کٹ آف کر دینا، اور اس پورے مہینے میں آپ نے اپنے چہروں پر مسکراہٹ سجائے رکھنی ہے۔ ماہ ربیع الاول کے لیے خصوصی ہدایات یہ ہیں علماء کی جانب سے کہ اس میں عبادت کی کثرت کیجیے، جو آپ کو میں نے بتائے ہیں وظائف، جو فضائل بتائے ہیں یہ کرنے ہیں آپ نے، صدقات و خیرات کرنے، گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کرنا ہے، اور اس مہینے میں آپ نے جھوٹ، غیبت، چغلی، ایذا رسانی، الزام تراشی، غصہ و جو ہے برہمی اور ریاکاری، ان سب چیزوں سے آپ نے اپنی ذات کو آلودہ نہیں کرنا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اپنے چہروں پر مسکراہٹ سجائے رکھیے، کسی سے بھی اپنا ہو یا پرایا اس سے جھگڑا کرنے سے اجتناب کیجیے، اور آپ نے جو ہے وہ یہ ایک کوشش کرنی ہے کہ اس ربیع الاول میں سیدنا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی روز مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اس حدیث شریف نے واضح کر دیا کہ اس دن کا
جو تعین و تقرر ہے وہ کرنا ناجائز نہیں ہے۔ آپ نے اس دن کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا ہے، آپ نے اس دن روزہ رکھنا ہے، حضور کی سنت پر عمل کرنا ہے، اور آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق حضور کی آمد کی خوشیوں میں جو ہے وہ پارٹیسپیشن بھی کرنی ہے۔ لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی اس سیلیبریشن سے یا آپ کی اس خوشی سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی رنج نہ پہنچے۔ تو ناظرین، حشر تک پھیلائیں گے ہم جشن میلاد کی دھوم، اس دھوم کو برقرار رکھیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔